الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام خطیب اسلام استاذ العلماء یادگار اسلاف حضرت علامہ مفتی علی اصغر صاحب قادری اتاری دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور بزم جامی میرپور کے جملہ کارکنان وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نئے برادر عزیز شاہد رسول نقشبندی صاحب، خادم حسین نقشبندی صاحب، خرم صاحب، تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ زندگی کا وقت وہی قیمتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر میں بسر ہو، اس لیے کہ ان مجالس میں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ اگر آپ حضرات اپنے اڑوس پڑوس کا جائزہ لیں، ارد گرد کے ماحول پہ نظر ڈالیں تو اپنی ذات سے بڑھ کے زیادہ حسین لوگ بھی نظر آئیں گے، زیادہ امیر لوگ بھی نظر آئیں گے اور زیادہ شہیر لوگ بھی نظر آئیں گے۔
مگر اس کے باوجود ان لوگوں کو اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضر ہونا نصیب نہیں ہوتا. تو پھر کیا سبب ہے کہ مجھ جیسے گناہگار بیٹھے ہیں؟ تو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ اتنی بلند ہے کہ یہاں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں اور نہیں آئے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو دوسرے شہروں سے آئے بیٹھے ہیں. یہ محترم دار صاحب اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ یہ کوٹلی سے آئے بیٹھے ہیں. بہت سے امیر نہیں آئے مگر غریب آئے بیٹھے ہیں. بہت سے بزام خیش پڑھے لکھے نہیں آئے مگر ان پڑھ آئے بیٹھے ہیں. بہت سے بڑے نہیں آئے مگر چھوٹے آئے بیٹھے ہیں. تو وہ جو بڑے تھے وہ نہ آ کے چھوٹے ہو گئے، اور یہ جو چھوٹے ہیں یہ آ کے بہت بڑے ہو گئے. اس لیے کہ یہاں آیا نہیں جاتا، بلایا جاتا. میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو سٹیج کے ساتھ لگے بیٹھے ہیں ذوق و شوق دیکھ رہا تھا، اور مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ عشق احمد دیکھیے اور میرا بچپن دیکھیے. عشق احمد دیکھیے اور میرا بچپن دیکھیے، زلف کی زنجیر اور ننھی سی گردن دیکھیے. امام الانبیاء کے غلاموں، انہی بچوں میں سے کوئی غازی ممتاز بننے والا ہے، کوئی غازی علم الدین بننے والا ہے. عشق رسول اور ادب رسول یہ سنیوں کی گھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ اہل سنت کی گھٹی میں ہے. بچہ دیکھتا ہے کہ ماں بڑی محبت سے اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اچھال رہی ہے، یا ماں نے بڑے جتن کر کے اسے سلایا تھا اور اپنا بازو اس کے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور حرکت نہیں کر رہی کہ وہ جاگ نہ جائے. لیکن مؤذن نے مسجد میں اذان شروع کر دی. جب مؤذن ان لفظوں پہ پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ماں نے بچے کے سر کے نیچے سے اپنا بازو کھینچ لیا، دونوں انگوٹھے ملائے اور کہا صدقت یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. انگوٹھے چومے اور آنکھوں پہ لگا ہے. بچہ ہر روز یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ ماں میری ہے، پیار مجھ سے ہے، بڑے جتن کر کے مجھے سلایا تھا، حرکت نہیں کی اس نے کہ میں جاگ نہ جاؤں. یہ محمد کون ہے کہ جس کا نام کانوں میں پڑتے ہی ماں اولاد بھول گئی، ماں بچے کا آرام بھول گئی، ماں بچے کا سونا بھول گئی، اور اس نے نام نبی کو چوما. تو بچے کی گٹی میں حضور کی محبت پڑتی ہے. سنی مائیں ان کی گٹی میں حضور کا عشق ڈال دیتی ہے، اور بچہ اسی دن سے پہچاننے لگتا ہے کہ یہ محمد وہ ہے
کہ جس پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام الانبیاء کو غلاموں، یہ ہماری خوش بختی ہے، یہ خوش نصیبی ہے اہل سنت کی۔ پوری تاریخ دیکھ لیں حضور کے عاشقوں کی، جب بھی تاجدار کائنات کے ناموس پہ حملہ ہوا تو اللہ رب العزت نے سنی ماؤں کے بیٹوں کو ہی چنا ہے۔ جب بھی حملہ ہوا سنی ماؤں کے بیٹے اللہ نے چنے، محبوب کی عزت کے تحفظ کے لیے۔ اپنے ملک میں دیکھ لیں، غازی علم الدین کون تھا؟ غازی اللہ دی تقوجائی کون تھا؟ غازی مرید حسین کون تھا؟ عامر چیمہ شہید کون تھا؟ ممتاز حسین قادری کون تھا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، سولی پہ چڑھنے والا بھی سنی ماں کا بیٹا ہے، نام نبی پر۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، نام نبی پر کفر و طاغوت کے خلاف جنگ کرتے ہوئے میدان میں اترنے والا خادم حسین بھی سنی ماں کا بیٹا، تختہ دار پہ بھی سنی کھڑا ہے، میدان جہاد میں بھی سنی کھڑا ہے۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے۔ انگریز نے دو فتنے پیدا کیے تھے، دو فتنے، ایک عرب میں اور ایک بر صغیر پاک و ہند میں۔ دونوں بیج انگریز نے بوئے تھے، دونوں کو پانی انگریز نے دیا، دونوں کی پشت پہ انگریز کھڑا تھا۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹس دے رہا ہوں آپ کو۔ دونوں فتنے انگریز نے پالے تھے۔ عرب میں فتنہ وہابیت، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں فتنہ قادیانیت۔ قادیانی کو بھی کھڑا انہوں نے کیا تھا، اور فتنہ وہابیت کی بنیاد انہوں نے رکھوائی تھی۔ جو ایگریمنٹ ہوا تھا نا برطانیہ کے ساتھ، اس کی فوٹو کاپی میرے پاس موجود ہے۔ یہ پہلے صرف عرب شریف تھا، عرب شریف۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عرب شریف سے سعودی عرب کب بنا ہے؟ 1925 میں بنا ہے، جب وہاں سعود بن عبد العزیز کی حکومت آئی۔ اور یہ جو خاندان ہے یہ سی روبر تھا، بحری قزاق، سمندری بیڑے لوٹتے تھے یہ لوگ۔ اور ادھر عرب میں فتنہ وہابیت کی بنیاد پڑ رہی تھی، اور نظریاتی اور فکری طور پر اس کی یلغار بڑھتی جا رہی تھی۔ تو ایک ڈاکو بحر کا تھا اور ایک بر کا، یہ دونوں مل بیٹھے تھا، وہ بھی لٹیرا تھا، یہ بھی لٹیرا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ وہ سامان لوٹتا تھا، یہ بدبخت ایمان لوٹتا تھا۔ یہ بحری اور بری فتنے ہیں۔ ہماری نئی نسل کو تاریخ نہیں معلوم ہے، کیونکہ وہ رومانٹک ناول پڑھتے ہیں، وہ اخبار جہاں پڑھتے ہیں، وہ فلمی میگزین پڑھتے ہیں، وہ تاریخ اسلام نہیں پڑھتے۔ تو دو فتنے انگریز نے پیدا کیے، وہاں فتنہ وہابیت اور یہاں فتنہ قادیانیت۔ اللہ رب العزت کی سنت چلی آ رہی ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ جب بھی کوئی فرعون سر اٹھاتا ہے وہ کچلنے کے لیے موسیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت۔ جب بھی نمرود سر اٹھاتا ہے وہ ابراہیم پیدا کر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی یزید سر اٹھاتا ہے وہ حسین بھیج دیتا ہے۔
یہ اس کی سنت. تو ان دونوں فتنوں کا سر کچلنے کے لیے میرے رب نے دو بندے چنے. دو بندے چنے میرے رب نے. سنیو تمہیں مبارک ہو. ایک اللہ رب العزت نے بندہ چنا فتنہ قادیانیت کو کچلنے کے لیے. دوسرا چنا فتنہ وہابیت کو کچلنے کے لیے. ایک کو میر علی شاہ کہتے ہیں, دوسرے کو امام احمد رضا کہتے ہیں. یہ دونوں سنی ماؤں کے بیٹے ہیں, دونوں سنی ماؤں کے بیٹے. نہ ادھر سے اللہ نے لیا نہ ادھر سے لیا. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ادھر بھی لٹیرے ادھر بھی لٹیرے, نہ یہ تیرے میرے نہ یہ تیرے میرے. صرف سنی ماؤں کا خون میرے رب نے قبول کیا. ادھر سے میر علی شاہ کو لیا, ادھر سے امام احمد رضا کو لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اللہ رب العزت کی سنت چلی آ رہی ہے, اس کا طریقہ چلا آ رہا ہے. اور تب سے اب تک امام الانبیاء کا غلام ہو, ہر دور میں اس نے سنی ماؤں کا خون ہی قبول کیا ہے. تو یہ اہل سنت کی خوش بختی ہے, اہل سنت کی خوش بختی. کیونکہ ہماری محفلوں میں حسن مصطفیٰ بیان ہوتا ہے, ہماری مجالس میں تاجدار کائنات کے گیسوؤں کی باتیں ہوتی ہیں, سرمگی آنکھوں کا ذکر ہوتا ہے, بددعا چہرے کی بات ہوتی ہے. ہماری محفلوں میں تاجدار کائنات کا حسن بیان ہوتا ہے کہ حضور کا پیکر کیسا تھا, وہ پیکر جمال کیسا تھا, وہ کنڈل والی زلفیں کیسی تھیں کہ سمٹ جائیں تو قرآن بنتا تھا, بکھر جائیں تو قرآن بنتا تھا. یہ حسن یہاں بیان ہوتا ہے. تو جہاں حسن ہو دیوانے بھی وہیں پہ ہوتے ہیں, جہاں جمال کی بات ہو وہیں پروانے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہم محفل میلاد کر کے بتانا چاہتے ہیں, جوانو دنیا کے جس حسن کے پیچھے تم پھر رہے ہو اس کی حقیقت فقط اتنی ہے کہ یہ 4 دن غسل نہ کریں تو بدبو آنا شروع ہو جائے. یہ جن پبوں اور کلبوں میں تم زندگی برباد کر رہے ہو, یہ طوائفیں, یہ کنجریاں, یہ مغنیات, یہ 4 دن غسل نہ کریں تو بدبو آنے لگ جائے. یہ کپڑے نہ بدلیں تو پاس بیٹھنے کو جی نہ کرے. آؤ محفل میلاد میں آنے والوں, تمہیں اس حسین کا دیوانہ بنائیں جس کے پسینے کی خوشبو کے سامنے گلاب کی خوشبویں ماند پڑتی ہیں, جس کے طلبوں کی تمک دمک کے سامنے چاندنی شرما جاتی ہے, جس کا رخ پھر جائے خدا قبلہ بدل دیتا ہے, جس کی انگشت شہادت اٹھ جائے آسمان پہ چمکنے والا چاند اپنا گریبان دامن تک چاک کر لیتا ہے. جو بولے تو پھول جھڑتے ہیں, جو بولے تو پھول جھڑتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں, جو کلی کر دے تو ستارے بنتے ہیں. آؤ اس محبوب کا دیوانہ بنو, اس محبوب کا دیوانہ بنو. تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ میرے رب نے ہمیں حضور کا مؤدب بھی بنایا, حضور کا دیوانہ بھی بنایا. اس سے بڑی عزت اور اعزاز کی بات نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. اس زمین و آسمان کو بیکراں سمجھا تھا میں سمجھتا تھا زمین اور آسمان کا بڑا فاصلہ ہے, لیکن تاجدار کائنات کے عشق کی ایک جست نے, ایک جمپ نے مجھے لامقام میں پہنچا دی. یہ یورپ میں پڑھتا رہا اقبال, آکسفورڈ اور کیمبرج کی یونیورسٹیوں سے فارغ ہے اقبال, مگر کبھی آپ نے سوچا کہ اس نے پی ایچ ڈی وہاں پہ کی ہے, بیرسٹر کی ڈگری وہاں سے لی, تو لوگ اسے علامہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو نا, جو علماء ہوتے ہیں انہی کو کہتے ہیں علامہ صاحب, یا کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب, یا کہتے ہیں مولوی صاحب. تو یہ یورپ میں پڑھنے والا اقبال یہ مولوی کیسے بن گیا, مولانا کیسے بن گئے, یہ علامہ کیسے بن گئے؟
تو یہ یاد رکھو امام الانبیاء کو غلاموں، اقبال کے ماں باپ نے اسے انگریز کی تعلیم بعد میں دی ہے، اس کی گھٹی میں مصطفیٰ کا قرآن پہلے رکھا ہے۔ اقبال نے فلسفہ بعد میں پڑھا ہے، گلستان بوستان پہلے پڑھی ہے۔ اقبال نے جامی، رومی اور سعدی کو پہلے پڑھا ہے۔ اقبال نے عربی پہلے پڑھی ہے، شریعت پہلے پڑھی ہے۔ تو جس کی گھٹی میں حضور کی شریعت تھی وہ پھرتا رہا یورپ میں اور پڑھتا رہا وہاں، اور جب وہاں سے نکلا ہے تو سر جھکا کے نہیں نکلا، شرمندہ ہو کے نہیں نکلا، اعلان کرتا نکلا ہے، یورپ والوں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال اعلان کر رہا ہے یورپ والوں، تمہارے پبوں اور کلبوں میں تمہاری جوان بیٹیوں کے تھرکتے ہوئے ننگے جسم بھی مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کہ بچپن میں ماں نے آنکھوں میں سرما ہی خاک کے مدینہ کا لگایا تھا۔ جو جنہیں حضور کے عشق کی لذت آتی ہے وہ کائنات کی ہر رنگینی بھول جاتے ہیں، وہ ہر رنگینی بھول جاتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، حضور کے دیوانہ بنو، محبت کرنی ہے تو حضور سے کرو، عشق کرنا ہے تو حضور سے کرو، اور پیچھے چلنا ہے تو حضور کے چلو۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں حضور کا امتی بنایا اور پھر حضور کا مؤدب بنایا، آقا کا غدار نہیں بنایا، حضور کا وفادار بنایا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا۔ امام الانبیاء خود ایک بار واز فرما رہے تھے، اصحاب پیغمبر کا مجمع لگا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں خود بھی سن لو اور آگے بیان کر دینا، ہم کیوں جشن مناتے حضور کی آمد کا؟ امام الانبیاء نے فرمایا میرے امتیوں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کرو۔ کس بات پر؟ کہ انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، کہ میرا رب جب نبیوں کو امتیں دے رہا تھا اور امتوں کو نبی دے رہا تھا تو فرمایا میرے امتیوں اپنے وقتوں پہ ناز کرو، تم میرے بن گئے میں تمہارا بن گیا۔ اپنے مقدر پہ ناز کرو امتیوں، تم میرے حصے میں آئے اور میں تمہارے حصے میں آیا۔ انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، نبیوں میں سے میں تمہارا بن گیا، امتوں میں سے تم میرے بن گئے۔ تو تاجدار کائنات کی آمد پہ اگر خوشی نہ کریں تو پھر کس کی آمد پہ کی جائے؟ اس لیے میرے آقا کے غلاموں حضور سے محبت، اور یہ بھی یاد رکھیے اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کی عزت کی قسم حضور سے عشق اور محبت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ آقا سے عشق کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ میں نے بات کی نا سعودی عرب کی، جب سے یہ بنا ہے، اس سے پہلے عرب شریف تھا۔ تو جب یہ سعودی عرب بنا اور فتنہ وہابیت کی وہاں بنیاد پڑ گئی باضابطہ طور پہ، تو سعودی حکومت نے دیکھا کہ پوری دنیا سے مسلمان جب مدینہ پاک حاضر ہوتے ہیں تو جو مسجد نبوی کے کبوتر ہیں نا ان سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے وطن سے ہی دانہ لے کے جاتے ہیں کہ مدینہ شریف کے کبوتروں کی خدمت کرنی ہے، اور کئی وہاں سے بھی لے لیتے ہیں کہ حضور کے شہر کے کبوتر ہیں۔ یہ تو کبوتر ہیں، عاشق تو مدینے کی گلی کے کتوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ بزم جامی ہے نا، یہ مولانا جامی کے نام پہ ہوگی ظاہر ہے، وہ کشتہ عشق رسول گزرے مولانا جامی کہ فنون پر جن کی کتابیں سلیبس میں شامل ہیں، وہ جامی کہتے ہیں یا رسول اللہ سگترا کانش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے
کہ اے میرے آقا کاش تیری گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا، کاش مدینے کی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا، اور جامی جامی کہہ کر آپ بلاتے کتے کو، اس بہانے میرا نام تو تیرے لبوں سے نکلتا۔ جو عاشق ہیں امام الانبیاء کے غلام، وہ تو مدینے کی گلی کے کتوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور ایک جامی تو ہمارے گولڑا شریف میں لیتا ہے، جسے دنیا پیر میر علی شاہ کہتی ہے۔ یہ تو جامی نے کہا حضور پیر میر علی شاہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں ہوواں ساگ مدینے دی گلی دا، فرماتے ہیں میں ہوواں ساگ مدینے دی گلی دا، ایہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا۔ تو جب تک در رسول پہ اپنے آپ کو مٹا نہ دیا جائے اس وقت تک بندہ ان مٹ نہیں بنتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ حضور کے لیے اپنے آپ کو مٹا دو۔ امام الانبیاء کے غلاموں انہوں نے سوچا بھئی یہ کبوتروں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، ہر محبت کا انداز اسے شرک کہہ کر وہ بند کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے پولیس کے ساتھ مل کے پروگرام بنایا کہ یہ جو کبوتر ہیں نا، یہ مسجد نبوی میں اسی لیے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ انہیں دانا ملتا ہے، خوراک ملتی ہے، لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم قانوناً دانے پہ خوراک پہ پابندی لگا دیں اور جرمانہ مقرر کر دیں کہ جو انہیں دانا ڈالے گا، خوراک ڈالے گا، اسے پکڑیں گے، جیل ڈالیں گے اور جرمانہ کریں گے، تو پھر ظاہر ہے پرندے ہیں بھوکے مر کے بھوک کی وجہ سے اڑ کے کہیں اور چلے جائیں گے۔ ایک تو مسجد خالی ہو جائے گی کبوتروں سے، مسجد نبوی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو منظر ہمیں نظر آتا ہے محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی، تو یہ ختم ہو جائے گا۔ قانوناً پابندی لگا دی گئی کہ دانا نہیں ڈالنا کبوتروں کا۔ امام الانبیاء کے غلاموں تاریخ مدینہ میں لکھا ہے دانا بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا، اللہ کی عزت کی قسم کئی کبوتر وہاں بھوکے مر گئے، کئی بے ہوش ہو کے پڑے تھے، کئی تھوڑا سا اٹھتے تھے، اتنی کمزوری ہو گئی پھر گر جاتے تھے، مگر تاریخ مدینہ میں ہے ایک کبوتر بھی در رسول چھوڑ کے نہیں گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کبوتر بھوکے مر رہے تھے مگر در رسول نہیں چھوڑا۔ مدینے کی عورتوں میں کورم مچ گیا، عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں، عورتیں چیخنے لگ گئی، چیخو پکار شروع ہو گئی، اور آ کے پکڑا انہوں نے سپاہیوں کو، کہا ظالموں اور تم نہیں سمجھتے انہیں، تم سمجھ رہے ہو یہ پرندے ہیں، یہ صرف کبوتر نہیں ہیں، یہ کملی والے کے دیوانے ہیں، یہ سب مر جائیں گے مگر در رسول نہیں چھوڑیں گے۔ تو کچھ حیا کرو، تمہاری ٹکر صرف پرندوں سے نہیں ہے، عاشقوں سے ہے۔ عورتوں کے شور پر تب یہ دانا پانی پھر معلوم ہوا تھا۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، کیا ہم کبوتروں سے بھی کم تر ہیں؟ کہ ہم پرندوں سے بھی کم تر ہو جائیں کہ پرندے مر بھی جائیں تو ربی کا در نہ چھوڑیں، اور ہم گولیوں سے خوف کھائیں، گرفتاریوں سے خوف کھائیں، اور حکومت کی طاقت سے ہم خوف کھائیں؟ یہ ان کی بھول ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، سنی ماؤں نے بیٹوں کو دودھ ہی اس لیے دیا ہے کہ نام نبی پہ گردنیں قربان کریں۔ ہمارے کانوں میں نام نبی کی اذان دی گئی، سبب یہ ہے کہ جب وقت آئے تو اپنے نبی پہ قربان ہو جاؤ۔ تاجدار کائنات کے غلاموں،
چونکہ عشق رسول کانفرنس کا عنوان ہے تو یہ ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. عشق کا معنی کیا ہے؟ عشق کس سے نکلا ہے؟ اب یہ اگر عربی گرامر کی طرف جائیں تو یہ لمبی تفصیلات، مگر ایک مثال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اپنے ہی علاقے میں ایک پیلے رنگ کی بیل ہوتی ہے جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں، اکثر بیری کے درخت پہ یا کیکر کے درخت پہ چمٹ جاتی ہے. اب معلوم نہیں کہ آپ کے علاقے میں اسے کیا کہتے ہیں؟ نیلی دھار کہتے ہیں. ہاں نیلی دھار، تو اردو میں اسے آکاش بیل کہتے ہیں اور عربی میں اسے عشق کا کہتے ہیں. عشق کا، اسی سے عشق بنا ہے. وہ جو نیلی دھار ہوتی ہے نا اور وہ بیل سی، وہ جس درخت پہ چڑھ جائے وہ پھیلتی جاتی ہے پھیلتی جاتی ہے، پھر اس درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس درخت پہ چھاں جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے. اس درخت کا اپنا رنگ نہیں رہتا، اپنا ڈھنگ نہیں رہتا. وہ جس درخت کو چمٹ جائے نا اس پر اپنا رنگ چڑھا دیتی ہے. درخت ہوتا ہے کیکر کا، نظر آتا ہے کہ نیلی دھار کا درخت. درخت ہوتا ہے بیری کا، وہ اس طرح چھا جاتی ہے جو عشق کا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ درخت ہی عشق کا ہے. عربیوں نے اسی سے عشق لیا ہے کہ جس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق آ جائے پھر اس کا اپنا رنگ نہیں رہتا، پھر اس کا اپنا ڈھنگ نہیں رہتا، پھر اس کے اپنے طور طریقے اعتبار نہیں رہتے. جسم اس کا ہوتا ہے، پیکر اس کا ہوتا ہے، مگر اندر سے باہر تک مصطفیٰ ہی مصطفیٰ دکھائی دیتا ہے. اگر کوئی عشق نبی کا دعویٰ بھی کرے اور پھر اس کی اپنی پہچان بھی ہو الگ تو پھر عشق ناقص ہے، ابھی تک عشق ناقص. اس لیے تاجدار کائنات کے غلاموں، اگر عشق کا دعویٰ کرنا تو پھر عشق کا معنی سمجھو کہ کیا ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جس شخص سے پوچھو حضور سے عشق ہے، وہ کہتا ہے مجھے ہے، محبت ہے مجھے ہے. آپ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کا سچا عاشق اور محب کون ہوتا ہے. یہ پیران پیر فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں المحب لا یملک شیئا، المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الی محبوبہ. انبیاء کا سچا محب ہے، اس کی پہچان یہ ہے وہ خود کسی شے کا مالک ہی نہیں رہتا، اس کی ہر شے کے مالک حضور ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ گھر اس کا ہوتا ہے مگر وہاں شریعت رسول کی چلتی ہے. بہو بیٹیاں اس کی ہوتی ہیں مگر پردہ اور لباس رسول والا چلتا ہے. اولاد اس کی ہوتی ہے مگر گٹی میں تعلیم رسول کی رکھتا ہے. شادی اس کی ہو رہی ہوتی ہے مگر طریقے اور سنتیں رسول کے چل رہے ہوتے ہیں. عدالتیں اس کی ہوتی ہیں مگر وہاں قانون رسول کا نافذ ہوتا ہے. ملک اس کا ہوتا ہے مگر وہاں نظام رسول کا چلتا ہے. جسم اس کا ہوتا ہے اس پہ حکومت حضور کی ہوتی ہے. جان اس کی ہوتی ہے مگر مالک حضور ہوتے ہیں. یہ غوث اعظم بتا رہے ہیں. اور جب تک امام الانبیاء کے غلاموں یہ جذبے پیدا نہ ہوں سمجھے کہ ایمان ناقص. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں موجود ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. امام الانبیاء فرماتے عمر کس کا سر کاٹ لائے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب تیرے جوڑوں کی قسم سگے ماموں کا سر کاٹ لایا ہوں. تھوڑی دیر گزرتی حضرت ابو عبیدہ آ جاتے ہیں دوسرے صحابی، ایک بندے کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں میں رکھتے ہیں. آقا پوچھتے ہیں ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب تیرے نالین کی قسم سگے باپ کا سر کاٹ لایا ہوں. ایک اور غزوے میں ایک جوان صحابی ہے حضور کا، ایک جوان کا ہی سر کاٹ کے حضور کے قدموں میں رکھ دیتے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے جوان غلام کس کا سر ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا تیری عزت کی قسم سگے بھائی کا سر کاٹ لایا.
کرکٹ میچ کے لیے جمعے چھوڑنے والے جوانوں اور اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے اور گپے لگاتے ہوئے نمازیں چھوڑنے والے بوڑھوں اور گھروں میں ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے ہوئے نمازیں چھوڑنے والی ماں بہنوں بیٹیوں، سنو، یہ ہے محبت مدینے والے کی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں عمر، وہ ابو عبیدہ، وہ جوان، وہ سر کاٹتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہیں کانپے تھے؟ دل نہیں لرزا تھا کہ یہ ماموں کا سر ہے، یہ باپ کا سر ہے، یہ بھائی کا سر ہے؟ ہاتھ نہیں کانپے تھے؟ تینوں صحابیوں کا جواب ایک ہی تھا، آقا ہاتھ کانپ سکتے تھے اگر انہیں اپنا سمجھا ہوتا، ہم نے تو صرف یہ دیکھا ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو یہ ماٹو بنا لو، یہ زندگی کا مقصد بنا لو۔ تینوں سے ابھی جواب دے رہے ہیں، آقا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ زندگی میں جب بھی فیصلہ کرنا ہو، ایک طرف حضور ہو، ایک طرف پوری دنیا ہو جائے، تو مدینے کی طرف منہ کر کے پکارا کرو، آقا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تب محبت سچی ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اللہ کی عزت کی قسم، اگر ہم حضور کی عزت کے لیے نہیں اٹھیں گے ہمیں تباہ کر دیا جائے گا، لیکن اللہ رب العزت محبوب کی عزت کا دفاع جانوروں سے کرائے گا، جانوروں سے کرائے گا، درندوں سے کرائے گا محبوب کی عزت کا دفاع، اگر ہم نے حضور کی عزت و حرمت کے لیے کٹ مرنے کا عزم نہ رکھا۔ امام کستلانی لکھتے ہیں کہ تاتاریوں نے عیسائیت قبول کرنے کا اعلان کرنا تھا، اور عیسائی جو پریست تھے انہوں نے بڑی تبلیغ کی اور پورا زور لگا دیا انہیں عیسائی بنانے پر۔ 40,000 تاتاری تیار ہو گئے کہ ہم ایک جلسہ عام میں ایک بڑی کانفرنس کال کرو اور ایک میدان میں سب کو اکٹھا کرو تو ہم عیسائیت قبول کریں گے۔ تاتاری کہنے لگے، سٹیج لگ گیا، 40,000 تاتاری بیٹھا ہے، اتنی خونخوار اور درندہ قوم وہ عیسائی بننے لگی ہے کہ جن کی درندگی کا حال یہ تھا کہ انہیں جب گھوڑے کی پشت پہ پیاس لگتی تھی تو اس کی گردن کی اوپر والی رگ کاٹ دیتے تھے، جب خون نکلتا تو اسے پی کے پیاس بجھاتے تھے۔ تاتاری اتنے درندہ صفت لوگ تھے۔ تو عیسائی پریست اور پادری بہت خوش ہیں کہ ایسی قوم عیسائی بننے لگی تو ہمارا مذہب تو بہت آگے نکل جائے گا۔ تو جو پادری تھے وہ بڑے جبے کبے پہن کر اور بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اور تمکنت کے ساتھ سٹیج پہ آ گئے۔ ان میں سے جو بڑا پریست تھا ان کا بوٹ تھا، اس نے گفتگو شروع کی۔ امام الانبیاء کے غلاموں گفتگو کرتے کرتے اس بدبخت نے تمہارے میرے نبی کی توہین شروع کر دی۔ اب اسٹیج پہ صرف عیسائی ہیں، آگے صرف تاتاری بیٹھے ہیں۔
کوئی حضور کا امتی وہاں پہ نہیں تھا. محدثین لکھتے ہیں ہونا کا قلب و سید مربوط، کہ اسی سٹیج کے پاس خدا کا کرنا ایسا تھا کہ ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا، شکار کھیلنے والا کتا. اور اگلی بات بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آپ تھوڑا خیال کریں کہ شکاری کتے کیسے ہوتے ہیں. یہ جو باقی کتے ہوتے ہیں نا، یہ بھونکتے بھی ہیں، کاٹتے بھی ہیں، مگر شکاری کتے جو ہیں وہ لوگوں کی ٹانگوں کے اندر سے گزرتے رہتے ہیں، مگر کاٹتے نہیں ہیں اور بھونکتے بھی نہیں ہیں. تو وہ کتا ہے جس کا بھونکنا عادت بھی نہیں، کاٹنا عادت بھی نہیں ہے. وہ کتا وہاں پہ بدا ہے. اس بدبخت نے جب تاجدار کائنات کی توہین شروع کی، محدثین لکھتے ہیں فَوَسَبَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ فَخَمَشَهُ. کتا زنجیری سے بندھا ہوا تھا، لوہے کی زنجیری تھی یا رسی تھی. کتے نے دیکھا کہ میرے آقا کی عزت پہ حملہ ہو گیا ہے، اور ادھر عیسائی ہیں، وہاں تاتاری ہیں، مگر میں تو مدینے والے کا غلام ہوں. بھونکنا کاٹنا اگرچہ میری عادت نہیں، مگر آج اپنی فطرت بدل کے عزت کا دفاع کروں گا. فَوَسَبَ الْقَلْبُ عَلَيْهِ فَخَمَشَهُ. کتا اتنی جرت اور تیش کے ساتھ اٹھا ہے، چھلانگ ماری ہے کہ زنجیر ٹوٹ گئی. اور وہ جو پادری بھونک رہا تھا نا حضور کی عزت پر، کتے نے اپنا پنجہ اس کے منہ پہ دے مارا، اور اتنے زور سے مارا کہ وہ گر گیا. لوگ ٹوٹ پڑے کتے پر، اسے مار رہے تھے، پیچھے ہٹا رہے تھے، مگر کتا مارے کھاتا رہا، پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا. تاجدار کائنات کے غلاموں، بالآخر انہوں نے کتے کو قابو کیا اور پھر اچھی طرح رسی سے باندھ دیا. وہ پھر اپنا جبہ جھاڑ کے اٹھا جو حضور کو بھونک رہا تھا، اپنا تاج اس نے سیٹ کیا، پھر آیا سامنے، پھر کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ حاذا القلب عزیز النفس. کہتا ہے یہ کتا نا، یہ مزاج کا کڑوا ہے، جو تم سمجھے ہو اس وجہ سے اس نے حملہ نہیں کیا. کیونکہ لوگ کہنے لگے فقال بعض الناس، لوگوں میں سے لوگ کہنے لگے کہ یہ جو تو نے محمد عربی کی توہین کی ہے نا، کتے نے اس لیے تجھ پہ حملہ کر دیا ہے. تو وہ پادری کہنے لگا بات یہ نہیں ہے، کتا کڑوی طبیعت کا ہے. جب میں یوں اشارہ کر رہا تھا نا تقریر میں، تو میرے ہاتھ اٹھے دیکھ کر کتا سمجھ رہا تھا مجھے مارنے کے لیے اشارہ کر رہا ہے، اس لیے اس نے مجھ پہ حملہ کیا. اب اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے یہ ایک بہانہ تراش. امام الانبیاء کے غلاموں، اس نے گفتگو کا سلسلہ پھر شروع کر دیا. کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد جب دیکھا کہ کتا جو اب بیٹھا ہوا ہے، اس بدبخت نے پھر گفتگو کا رخ بدلا اور تمہارے میرے نبی کی عزت پہ حملہ کر دی. آقا کو بھونکنے لگا. اب محدثین لکھتے ہیں فَوَسَبَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَبَضَ عَلَى زَرْدَمَتِهِ فَقَلَعَهَا. کہتے اللہ کی عزت کی قسم، اب کتے نے پھر چھلانگ لگائی اور اس کے گلے پہ اپنا منہ ڈال لیا. دنیا مارتی رہی، ٹانگیں توڑتی رہی، کتے نے اسے چھوڑا تب جب گردن تن سے جدا ہو گئی. فَوَسَبَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ مَرَّةً أُخْرَى. کتا پھر اچلا ہے اور فَقَبَضَ عَلَى زَرْدَمَتِهِ، اپنے دانت گاڑ دیے اس کے گردن میں، ٹانگیں توڑ دی گئی، کتے کی زخمی کر دیا گیا. فَقَلَعَهَا، کتے نے چھوڑا اس وقت جب سر تن سے جدا کر دیا. اب اگلی بات سنو،
محدثین لکھتے ہیں فَأَسْلَمَ بِسَبَبِ ذَلِكَ نَحْوَ 40,000 مِنَ الْمُغَلِ، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ 40,000 تاتاری آئے تو تھے عیسائی بننے، جب محمد عربی کی عزت کا یہ جلوہ دیکھا آئے تو عیسائی بن گئے تھے، جب پلٹ کے جا رہے تھے تو محمدی بن کے جا رہے تھے۔ آئے تھے کہ عیسائی بنیں گے، جب پلٹ کے گئے تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتے جا رہے تھے کہ واہ مسلمانوں کے نبی تیری عزت کا دفاع کتے بھی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ پیغام ہے تاجدار کائنات کے غلاموں، اگر حضور کی عزت پہ حملہ ہو اور خفیہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش سے بھی ایک کتیا تلاش کر لی گئی ہے حضور کو بھونکنے کے لیے مسلمانوں میں سے، اور پاکستان میں سے بھی کچھ بندے خریدے گئے جو مزید توہین کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو میرے آقا کے غلاموں، یہ میرا پیغام یاد رکھنا، اگر نبی کی عزت پہ حملہ ہو پھر تو تاجدار کائنات کے غلاموں اس کتے سے کم تر نہ رہنا، کتے سے کم تر نہ رہنا۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، بولو بولو کیا چاہیے، بولو بولو کیا چاہیے، ڈرائے گی بلا کسے یہ راستے کی سختیاں، ڈرائے گی بلا کسے، ڈرائے گی بلا کسے، عظمت رسول کے، عظمت رسول کے، حرمت رسول کے، چادر بطول کے، روضہ رسول کے، روضہ رسول کے، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں عشق مصطفیٰ۔ کیا بات، سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، ایک صحابی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، ظاہر ہے حضور کی نسبت سے رکھا تھا، لیکن سوء اتفاق کہ جب وہ بڑا ہوا اس نے کمزوروں پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، غریبوں کا مال چھینتا۔ دو چار ایسے واقعات گزرے، دربار فاروقی میں شکایت کی گئی، حضرت ایک لڑکا ہے اور نام ہے محمد اور لوگوں کا دل دکھاتا ہے، کمزوروں کا مال چھینتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں محمد نے فلاں کا دل دکھا دیا، چونکہ نام حضور کے نام ہے، محمد نے فلاں کا مال چھین لیا۔ قربان جائیں فاروق اعظم پر، فرط جذبات سے کھڑے ہو گئے، فرمایا اسے میری عدالت پیش کرو، اسے یہاں پہ لے آؤ۔ تو وہ لڑکا آیا، فاروق اعظم نے اپنی تلوار نکالی نا، اس کی گردن پہ رکھ دی اور فرمانے لگے لڑکے کان کھول کر سن لے، آج کے بعد یا اپنا نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے۔ فرمایا فاروق یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نام میرے آقا کے نام پہ ہو اور کام شیطانوں والے کرے، یا نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والے سنیو، یا یہ نعرہ لگانا بند کرنا ہوگا یا تاجدار کائنات پہ اپنی جانیں وارنی ہوں گی۔ اگر وقت آئے اس کے لیے تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، اور اللہ کی عزت کی قسم یہ دیکھو نا، یہ حکومتیں اس لیے چڑھاتی ہیں پھانسی پہ، جیسے غازی ممتاز قادری
رحمت اللہ علیہ کو چڑھایا نا. کیوں؟ تاکہ پچھلے ڈر جائیں کہ اگر ہم نے بھی کسی گستاخ کا سر قلم کیا تو ہمیں بھی پھانسی چڑھا دیں گے. یہ پھانسی اس لیے دیتے ہیں نا تاکہ پچھلے ڈر جائیں. مگر تاجدار کائنات کے حسن اور ذات کی کشش اتنی ہے کہ ڈرنا کیا تھا، ڈرنا کیا تھا. اللہ کی عزت کی قسم جنازہ پڑھنے والا 60 لاکھ بندہ، ہر انسان ممتاز قادری نظر آ رہا تھا. جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ دنیا میں چراغ نہیں ہوتا. تاجدار کائنات کے غلاموں، ایک قربان ہوا حضور پر اور کروڑوں عاشق بنا دیے اس نے حضور کے. دیکھو نا، آپ نے جب چراغ جلانا ہوتا تھا، پہلے وقتوں کی بات ہے، اب بھی دیہاتوں میں تو دیا سلائی ہوتی ہے نا، وہ ایک تیلی نکالتے ہیں، اسے رگڑتے ہیں اور چراغ جلا لیتے ہیں اور پھر اسے پھینک دیتے ہیں. آپ کے سامنے وہ تیلی جل کر راکھ ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی نادان کہے کہ وہ تیلی تو مٹ گئی، ختم ہو گئی، تو یہ اس کی حماقت کہ وہ تو میرے سامنے جل کے تیلی راکھ ہو گئی اور ختم ہو گئی، یہ اس کی حماقت. اس سے پوچھو اگر وہ مٹ گئی تو بتا چراغوں میں کون جلتا ہے؟ ممتاز قادری کو پھانسی دے کر سمجھنے والوں کہ شاید تم نے محمد عربی کے دیوانوں کو خوفزدہ کر دیا. سنیوں کی محفلوں میں آؤ اور دیکھو کہ وہ مٹا نہیں ہے، ہزاروں دیوانے بنا گیا ہے. اس لیے ہمارا پیغام ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا. اے میرے آقا کے غلام، اے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا. اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا. اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا. وہ کہتا تھا چھوٹا سا طبقہ ہے، چھوٹا سا طبقہ. اس چھوٹے سے طبقے نے تیری سانس روک دی، اس نے پورے ملک کو جام کر دیا. تاجدار کائنات کے غلاموں، ان جذبوں کو زندہ رکھنا ہے اور آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر کرنا ہے. اے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا. اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا. غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جان. یہ جان ہے. پہلے عنوان رکھا تھا ختم نبوت کانفرنس ہونے والی ہے، اب غیروں کے اشارے پر اسے رحمت للعالمین میں بدل گیا. اوپر سے دھمکی آئی ہے، اس ٹائٹل پہ نہ رکھو، اس عنوان پہ نہ رکھو. تو غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جان. تو باز ہے بلبل نہیں، بستان سے نکل جا. تو شاہین مصطفیٰ ہے، باز ہے بلبل نہیں، بستان سے نکل جا. اور باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا. رکھ حق پہ نظر، ماہ سریا سے گزر جا. کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، اور مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا. کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت،
مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا۔ تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں۔ اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ جب غازی علم الدین میاں والی جیل میں تھا تو وہاں ایک سکھ تھا وارڈن جیل کا، اس کی ڈیوٹی تھی اور اس کے ساتھ اور بھی سپاہی تھے۔ وہ سکھ بیان کرتا ہے کہ میں رات کو پہرا دے رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ہم جیل کی نا تمام بتیاں رات کو بند کر دیتے تھے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ جب ہم نے تمام کمروں کی بتیاں بجھا دی مگر غازی کے کمرے کی روشنی اور بڑھ چکی تھی۔ غازی علم الدین کا کمرہ اور روشن ہو چکا تھا۔ وہ کہتا ہے میں دوڑ کے گیا، میں نے کہا کہ اس نے اندر کوئی روشنی کا انتظام کر رکھا ہے، پوری جیل میں تاریکی ہے، اس کا کمرہ روشن ہے۔ میں دوڑ کے گیا، جب سلاخوں کے اندر جھانکا تو غازی علم الدین نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، سر چکرانے لگ گیا، اب اس کی جگہ مجھے پھانسی دے دیں گے کہ اس نے بگا دیا، میری ڈیوٹی کے دوران نکلا ہے۔ اچھی طرح میں نے دیکھا غازی نہیں تھا۔ کہتا ہے میں سر تھام کے وہیں بیٹھا تھا، اب میری نوکری بھی گئی، شاید زندگی بھی جائے۔ تو اللہ کی عزت کی قسم میرے کانوں میں درود کی آواز آنے لگی، میں نے آنکھیں کھول کے دیکھی تو غازی بیٹھا ہوا درود پڑھ رہا تھا اپنے نبی فی۔ میں نے آنکھیں ملی، میں نے کہا مغالطہ تو نہیں لگا مجھے پہلے، یا اب تو نہیں مغالطہ لگ رہا، میں سویا ہوا بھی نہیں ہوں، میں تو جاگ رہا ہوں۔ ابھی میں نے دیکھا تھا غازی نہیں تھا، ابھی اچانک آیا اور یہ روشنی کیسی تھی؟ وہ سکھ کہتا ہے میں نے پگڑی رکھ دی غازی کے قدموں پہ، میں نے کہا میں تیرے عقیدے کا نہیں ہوں، میں سکھ ہوں، میں کافر ہوں، تو مسلمان ہے، مگر غازی یہ بتا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نہیں تھا یہاں پہ اور پھر اچانک آیا، کیا ایسا ہوا؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک پہچانا تو نے۔ کہا تو کہاں گیا تھا؟ غازی کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میں یہاں بیٹھا تھا کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے تھے اور مجھے فرمایا علی المرتضیٰ نے غازی علم الدین میں خود نہیں آیا، کملی والے نے مجھے بھیجا ہے۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں علی جاؤ اور علم الدین کو میرے مدینے لے آؤ۔ تو مولا کائنات نے میرا اور مجھے حضور کی کچہری میں لے گئے تھے، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں لے گئے مجھے، حضور نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ امام الانبیاء نے فرمایا علم الدین اگر تم چاہتے ہو، جیل میں اگر دل گھبرا گیا ہے اور پھانسی سے اگر خوف ہے تو ہم تیرے آزاد ہونے کا اہتمام کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، پتہ غازی نے کیا کہا؟ عرض کی آقا اتنی بڑی قربانی تب دی تھی جب یہ مکھڑا دیکھا نہیں تھا، اب تو دیکھ لیا ہے، ابھی تو سولی پہ لٹکنے کا مزہ آئے گا۔ یہ
معصوم کا نعرہ یہ تمہیں پیغام دے رہا ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، جنہیں تو نے کہا یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، وہ نادان دیکھ اس بچے کی آواز کی کڑک سن اور تڑپ سن، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ اللہ کی عزت کی قسم مائیں بانج نہیں ہوئی سنیوں کی، اب بھی مرید حسین پیدا کر رہی ہیں، قاضی ممتاز پیدا کر رہی ہیں۔ اس لیے میرے آقا تو غلاموں بس یہ آخری پیغام ہے، اگر پورے خطاب کو میں صرف ایک شعر میں سمو دوں تو یہ پیغام ہے پورے خطاب کا کہ اے اس مجلس میں آنے والے آقا کے غلاموں، بوڑھے ہو یا جوان، بچے ہو یا بڑے، بیمار ہو یا صحت مند، لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ اللہ رب العزت ان علماء کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے کہ جنہوں نے اپنے مراکز حضور کے عشق کی فیکٹریاں بنا رکھی ہیں۔ ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے یہ حضور کے عشق کی فیکٹریاں ہیں، یہاں حضور کے دیوانے اور عاشق تیار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ٹھیک ہے۔